السلام علیکم ناظرین، میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے افغانستان کے حالات کی، یعنی کہ طالبان کی۔ طالبان مطلب مدرسے میں پڑھنے والے وہ بچے جنہیں طالب علم کہا جاتا ہے، جس سے بنا ہے طالبان۔ مختصر یہ کہ دنیا کے کئی ممالک اس وقت طالبان سے بات کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ ابھی فی الحال حال ہی میں چائنا کے ودیش منتری وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے ان سے بات کی، پاکستان نے کئی موضوع پہ ان سے بات کی ہے۔ دوستو، صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 200 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں طالبان نے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، اور آج صبح کی خبر ہے کہ ہیلمند پرانت میں، یعنی ہیلمند پرانت کی جو راجدھانی ہے لشکر گاہ کے سرکاری ریڈیو اسٹیشن پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہیں سے وہ لوگ وہاں کی عوام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچے کھچے جو چند علاقے ہیں جہاں پر افغان فورسز جو ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم بمبارڈ کریں تو کس پہ۔ اگر ہم بمبارڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ویپنز کا یوز کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے ناگرک مارے جاتے ہیں، ہماری اپنی پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا بے شمار افغان حکومت کے فوجی طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور بہت سو نے جا کے پاکستان میں پناہ لے لی ہے۔ آئیے اسی پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اشرف غنی کا جانا لگ بھگ طے ہو گیا ہے۔ میں یہ نقشے کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ یہ جو نقشے میں آپ اورنج کلر دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً طالبان نے پورا اپنا قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کے بعد جو گرے کلر ہے جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ گرے کلر یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر طالبان کے لڑاکوں کے اور افغان فورسز کے ذریعے جنگ جاری ہے، یعنی کہ مارکاٹ یہاں پر ابھی جاری ہے۔ یہ جو بلو والے آپ بلو ڈاٹس جگہ جگہ جو نقشے میں دیکھ رہے ہیں، صرف یہیں پر افغان فورسز کے، یعنی کہ افغان کی سرکار قابض ہے۔ یہ مختصر سا حصہ اس وقت افغان کے حصے میں رہ گیا ہے۔ اس وقت افغانستان نے بھارت سے بھی مدد کی درخواست کی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ ایک دگدھا یہ ہے کہ اگر کل کو طالبان قابض ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مفاد، بہت سارے معاملات ان کے ساتھ طے ہونا ہے، کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ افغان جانے اور طالبان جانے، یعنی کہ 20 سال لڑنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں پر کچھ حاصل نہیں ہے سوائے امریکہ کی بربادی کے، امریکہ کی فوج کی بربادی کے۔ بے شمار امریکی مارے جا چکے ہیں، بے شمار طالبان لڑا کے مارے جا چکے ہیں، افغانستان کو کھنڈر بنا دیے گئے، لیکن لب و لعاب یہ کہ نکل کے کچھ بھی ساتھ نہیں آیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جن لوگوں کی امریکن فوجیوں کی موت ہوئی ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے بے انتہا ناراض تھے۔ یہ بہت بڑا سبب تھا ٹرمپ کے ہارنے کا، یعنی کہ عراق میں جو بمبارڈ کی، جو جنگ مسلط کی، اور افغانستان میں جنگ مسلط جو کی گئی، جس سے بے شمار امریکی مارے گئے، جس سے وہاں کے لوگوں میں غصہ و ناراضگی تھی، کہ جس وجہ سے ٹرمپ کا جانا طے ہوا۔ جو بائیڈن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ سہیل شاہین جو طالبان کے پروکتا ہیں، ان کا آپ یہ انٹرویو سنیے۔ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ رات جب طالبان ہیلمند پرانت میں داخل ہوئے اور وہاں کی ٹی وی اسٹیشن کو اپنے کنٹرول میں لیا، تو لوگ گلیوں میں اور چھتوں پہ ان کا سواگت کر رہے تھے، ان کا خیر مقدم کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو امریکن آرمی کی بربریت دیکھی تو انہیں یہ آس لگی ہے کہ شاید طالبان آنے سے کچھ بہتری ہو۔ بہرحال نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں چھتوں سے اور گلیوں میں، اور لوگ ان کا سواگت کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو پہ آپ ضرور دیکھیں۔ کریم اما بات جی، ہماری پالیسی تو ابتدا سے یہی ہے کہ ہم افغانستان کے مسئلے کا مسالمت آمیز اور پیسفل حل چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مذاکرات شروع کی، اس کے خاطر ہم نے دوحہ معاہدہ کیا، تو یہ تو پالیسی ہے۔ لیکن یہ کئی 2 مہینوں میں جو ہمارے تقریباً 200 اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، اس کی وجہ لڑائی نہیں ہے، وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکیورٹی فورسز وہ خود والنٹریلی آ کے ہم سے ملے ہیں، ہمارے صفوں میں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو اس کو ہم
تو یہ نہیں کر سکتے. وہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں, ہم افغان سیکورٹی فورسز آپ لوگوں کو جوائن کر رہی ہے, جی جوائن کر رہے ہیں, ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو, تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں کہ نہیں آپ جائے کابل ادارے کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم جوائن کرے ہیں. ہزاروں کی تعداد وہ آ رہے ہیں, اپنے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں. جو اضلاع ہے 200 اضلاع افغانستان میں, انہوں نے وہ سب کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ تو اگر لڑائی میں ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف 8 ہفتوں میں یہ سارے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیں, کیسا ممکن ہے؟ ہم یعنی 20 سال سے یہ ممکن نہیں تھا, اب 2 مہینوں میں کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ جو سائیڈ آف دا سٹوری وہ اس کو برملا نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی میں انہوں نے لیا ہے. اگر ہم لڑائی میں لیا ہے اور اتنا ہماری قوت ہے, ملٹری قوت ہے, تو وہ چھوڑ دے, سارے ادارے کو بھی چھوڑ دے. اگر 2 مہینوں میں ہم نے 200 لیا, باقی تو بہت سے کم اضلاع ان کے پاس ہے, اور یہ پروونشل سٹیز کیپٹل سٹی ان کے پاس ہے, اس کو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا قوت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ والنٹیرلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو یہ غلط معلومات دے رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری ٹیک اوور چاہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو پیسفل طریقے سے حل کریں. تو آپ لوگ پھر کیسا سیاسی نظام وہاں چاہتے ہیں؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں, کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں, وہ والنٹری آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں, آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو پھر کس قسم کا نظام, کیسا سسٹم آپ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اپنے مذاکرات میں رکھی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے, یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا, ایسا نظام ہم چاہتے ہیں؟ جی بالکل اسٹریٹجی ہے. وہ جو ہم نے ایجنڈا سبمٹ کیا ہے وہ ٹیبل پر انہوں نے ہم نے رکھا ہے, وہی تو ہمارے فارمیٹ ہے نظام کا کہ ہم کیسا نظام چاہتے ہیں. وہ واضح ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے 20 سال قربانیاں دی ہے, اور اس سے قبل 20 سال نے مجاہدین نے قربانیاں دی اسلامی نظام کے خاطر. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نظام صرف ہماری مونوپولی آف پاور ہو اور انحصار قدرت ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام میں, اسلامی نظام میں سارے افغان عوام کو اس میں شامل ہو, اس کا حق ہے. لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے امارت اسلامی پر. قطر میں پچھلے 6-7 مہینوں سے مذاکرات چل رہے ہیں, پیش رفت ہو نہیں رہی ہے, آپ لوگ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. اشرف غنی ظاہر ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئینی حکومت ہے, آپ لوگوں نے اگر آنا ہے آپ لوگ آ جائیں. تو مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے کیسے؟ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ کر بات کرنے کو تیار ہیں, ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں, امارت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ لوگ؟ جی یہ بھی جو کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ 20 سال کے گینز جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں. یہ تو اس کا پوزیشن ہے, موقف ہے. ہمارے موقف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایجنڈا ہے, لیکن ہم یہ ایجنڈا کو ٹیبل پر رکھیں گے, نیگوشیشن کے لیے اس کو سبمٹ کریں گے اور آپس میں مذاکرات کریں گے. جب بھی اس پر متفقہ فیصلہ ہوا, جو آپ کا اصرار ہے امارت اسلامی کا, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. اس پر لچک دکھا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھو جی, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سبمٹ کیا, اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اس کے بعد جو مذاکرات کے نتیجے میں ہم جس پر اتفاق ہوا دونوں ٹیموں نے, ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن وہ اس دوسرے طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 20 سال کے اچیومنٹس ہے, ہم یہ ہاتھ سے نہیں دیتے. ایک دوسرا پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریپبلک ہے,
वो हाथ से नहीं देते। हालांकि वो रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक में तो वो स्पीच के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दूसरा है वो, हालांकि वो काबुल में जो जर्नलिस्ट है वो अगर वो उसके खिलाफ कुछ कहे वो सब या जेल में डालते हैं या कत्ल कर देते हैं, वो सब फरार हो चुके हैं, हमें मालूम है कि कितने फरार हो चुके हैं। तो ये है। अब अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया जो है उसके जो वो कहते हैं वो पब्लिश करते हैं हमारे खिलाफ बहुत से हक़ाइक़ जो है वो बरमला नहीं हो चुके हैं, रिवील नहीं हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट इसमें कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, सुलह हो गई है, ये रिपोर्ट क्यों जारी करवाई गई? किस हद तक सही है ये रिपोर्ट, या ये एक प्रोपेगेंडा है? क्या मकसद है इस रिपोर्ट का? जो अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मालूमुल हाल मुल्क है, कंट्रीज है, गिवन कंट्रीज़, वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अगर बेसलेस रिपोर्ट शाये करके हमारे ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा करे। उन्होंने ये पहले बार नहीं है, इससे पहले भी किया है कई बार। एक बार उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में 40,000 बाहर के वो मिलिटेंट्स है, ऐसे कहते हैं। हालांकि वो बिल्कुल हकीकत नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है। सुलह नहीं हुई, सुलह नहीं हुई। वो हमें ये एरिया हमारे कंट्रोल में है, वो तकरीबन 20,000 दूर वो अपने डेस्क के पीछे बैठे हुए रिपोर्ट लिख ले रहे, और उसे क्या मालूम, ग्राउंड रियलिटीज उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो हक अपने लिखते हैं, वो बेसलेस रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसका मतलब है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ताकि वो प्रोपेगेंडा करे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए रॉ मटेरियल मुहैया करे। कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आप लोगों की कोई सुलह नहीं हुई? जी एक बार अगर मुझे सवाल करते हैं, मुझे जवाब की भी इजाज़त दे दे कि मैं वो पूरा कर दूं, फिर आप दूसरा सवाल कर दीजिए। आप कहें, मेहरबानी। जी मैं वही पूछ रही हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आप लोगों की कोई सुलह नहीं हुई? देखो, हमारी पॉलिसी मैंने एक बार नहीं कई बार कह चुका हो, और दोहा एग्रीमेंट पे भी ये जिक्र हो चुका है कि हम किसी को भी किसी नाम पर जो भी होए, हम उसको इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, ख्वाह वो हमारे हमसाया नेबरिंग मुल्क हो या दूसरे ममालिक हो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये मैसेज हमने एक बार नहीं कई बार हमने सारे को सेंड किया है, वो सबको मालूम भी है। एक बार फिर भी ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए कह रहा हूँ। خوشحالی کی اور تو پوری گزارو مظلوم مسلمانان د دې د لاس دونه پتنګ دي ټول داسې په خوشحالي باندې مجاهدین استقبال تر الحمدللہ۔ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دوستوں کو بھی پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔